مفتی صاحب، یہ جو اسلام آباد میں مندر بنایا جا رہا ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کا حق ہے، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ مسلمان بھی کافروں کے ملکوں میں مسجدیں بنا رہے ہیں، اور لبرل مسلمان کون ہوتے ہیں؟ شرعاً وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب، آج کل سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر اور اس طرح جو عام معاشرے میں مندر کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں دو گروہ بن گئے، بلکہ تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ ہے جو اس کو سراسر اسلام کے خلاف کہتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو اس کی حمایت کرتا ہے، تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو اس میں خاموش ہے۔ تو حضرات، گزارش یہ ہے کہ قرآن کو، شریعت کو اور احادیث مبارکہ کو علماء جو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، اور اس مسئلے پر زیادہ تحقیق جو ہے وہ علماء رکھتے ہیں۔ اب میں جو اس پر سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جب سمندر سے پار چڑھے، دریا میں رستہ بنا اور اس سے وہ پار چڑھ گئے، جزیرے میں پہنچے، تو ایک ایسی قوم پر آئے کہ یکفرون علی اصنام لہم، کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بھی اس طرح کے معبود بنا دو جیسا کہ ان کے معبود ہیں، ہمارا بھی کوئی ایسا معبود ہو جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا غیر معبود بناؤں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس حال میں کہ اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اب اس آیت پر غور کیا جائے تو جب اللہ نے اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے ہم کو تمام مذاہب پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت والا جو مذہب ہے اس کا پیروکار اگر بت کے پجاریوں کے لیے بت خانہ بنائے تو وہ اس قرآن کی نص کے خلاف ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کے ملک میں ان کی زمین پر مسجدیں بناتے ہیں، تو انہیں نہیں روکا جاتا، وہاں کی حکومتیں نہیں روکتی، تو یہاں ہماری حکومت کو یا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم مندر بنانے سے یا گردوارہ بنانے سے منع کریں؟ تو یہ سوال جو ہے یہ بالکل احمقانہ ہے اور عامیانہ ہے، اور شریعت محمدی کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وارث بناتا ہے اس زمین کا جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔
اب اس آیت میں زمین کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ للہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے اور اس کا وارث جس کو چاہے بنا دے۔ اب اس میں یہ احتمال آ گیا کہ پھر کافرین مشرکین جو ہیں ان کو بھی اپنی اس زمین کا اللہ نے وارث بنایا ہے، لہذا ان کی وارثیت ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں دوسری آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا ہم نے لکھ دیا ہے زبور کتاب میں، لوح محفوظ کتاب میں اور آسمانی ہر کتاب میں نصیحت کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ بے شک زمین یارثها عبادی الصالحون، اس کے وارث میرے بندے ہیں۔ کون بندے؟ الصالحون المومنون، یعنی ایمان والے، اور مومنون بندے اس زمین کے وارث ہیں۔ اب اس پر جو دلیل ہے وہ دلیل قرآن پاک کی نصوص میں اور تاریخ اسلامی میں ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے جو انسان آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام جو مذہب لے کے آئے وہ اسلام تھا، اور ان کی شریکہ حیات مائی حوا علیہ السلام وہ ولیہ تھی۔ اب حضرت آدم ذات کے لحاظ سے انسان تھے اور مائی حوا وہ بھی ذات کے لحاظ سے انسان تھی، مگر شان کے لحاظ سے حضرت آدم نبی تھے اور حوا علیہ السلام ولیہ تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر جن کو وارث کیا ہے تو ان کا مذہب دیکھنا چاہیے۔ تو دو چیزیں یہاں ہمیں مل رہی ہیں قرآن پاک اور تاریخ اسلامی کی روشنی میں کہ زمین کے وارث انبیاء، اولیاء، مومنین ہیں، اور اس زمین پر سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اب مذہب اسلام میں جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے تو اسی سے کفر بنا ہے، اسی سے شرک بنا ہے، اسی سے نافرمانیاں آئی ہیں، اسی سے ظلم آیا ہے، تو یہ ساری چیزیں بعد میں پیدا ہوئی۔ تو سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کو تمام مذاہب پر فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، اور سب سے پہلا مذہب ہے، اور یہ نبیوں اور ولیوں کا مذہب ہے، مومنین کا مذہب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس مذہب والے اسلام مذہب والوں کو میں نے اپنی زمین کا وارث بنایا ہے، میں مالک ہوں، انا ارضی واسعۃ، یہ زمین میری ہے وسیع، اور اس کا وارث میں نے اپنے ان مومنین بندوں کو، مسلمانوں کو اور اسلام والوں کو، اسلام کا مذہب رکھنے والوں کو میں نے اس زمین کا وارث کیا ہے۔ تو شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک جتنی زمین ہے اس کے حقیقی وارث مالک تو اللہ ہے، حقیقی وارث جو وارثیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے زمین کے وارث مومن مسلمان ہیں، اور ان کا حق ہے کہ زمین کے جس حصے پر یہ مسجد تعمیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمین کے وارث ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ پہلے تو وراثت بتائی گئی کہ مسلمانوں کی زمین مسلمانوں کی وراثت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر میرے اللہ نے اس ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے۔ تو جب حضور کے سچے فرمان کے مطابق ساری زمین یہ مسجد ہے، اور اللہ کے سچے فرمان کے مطابق اس زمین کے وارث مومن مسلمان ہیں، تو پھر زیادہ حق مومن اور مسلمانوں کا ہے کہ اپنی وارثیت میں، اپنی میراث میں وہ حق تصرف رکھتے ہیں، تصرف کا حق ان کا ہے، اور کافرین کا تصرف کا حق کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باغی ہو گئے، وہ اسلام سے پھسل گئے، اسلام سے نکل گئے، مذہب انہوں نے الگ اختیار کر لیا، مشرک بن گئے، کافر بن گئے۔ تو جب انہوں نے طاقت پکڑی
قوت پکڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم فرمایا اور ان کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، زمین کو پاک صاف کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یعنی یہ زمین جو ہے یہ مسلمانوں کی زمین ہے، مومنین کی یہ زمین ہے، لہٰذا اس کے وارث یہ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثیت جو ہے وہ مومنین مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس وجہ کر کے اگر مسلمان کسی بھی ملک میں وہ اگر مسجد بنانا چاہیں تو ان کا یہ حق ان کے مذہب نے ان کو دیا ہے، اللہ اور رسول نے ان کو حق ادا دیا ہے۔ اور پھر کسی کی وارثیت میں مندر بنانا کافروں کا اور مشرکین کا، یہ ان کی میراث میں تصرف کا اختیار رکھنا ہے، تو کافر کو تصرف کا حق حاصل شرعاً نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے جب فرمایا ساری زمین ہی مسجد ہے، تو کسی مسجد میں مندر بنانا یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ ساری زمین مسجد ہے، تو پھر اس میں مندر بنانا، اگر کافر لوگ اپنے ملک میں جہاں وہ قابض ہیں، اب زمین پر جو ان کے ملک ہیں وہ ان پر ان کا قبضہ ہے، اس زمین پر ان کا قبضہ ہے، وہ مالک نہیں ہے، نہ ہی وارث ہیں، بلکہ وہ قابض ہیں، تو مسلمانوں اور مومنین کا حق ہے کہ اس قبضے کو ان سے چھڑائیں، بجائے اس کے کہ قبضہ ان سے چھڑائیں۔ اب کشمیر پر ان کا قبضہ ہے، ہندوستان پر ان کا قبضہ ہے، اس کے علاوہ کتنا ان کا قبضہ ہے، وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور آئے دن وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ان کو بجائے اس کے کہ وہاں سے قبضہ چھڑائیں، اپنی زمین کا اور اپنی حکومت کی زمین کا قبضہ دیے جا رہے ہیں۔ جب مندر بن جائے اور گردوارہ بن جائے تو پھر ان کا اگلا جو قدم ہے وہ اس کو، یہ کوئی عبادت خانہ نہیں ہوتا، یہ ان کا مورچہ ہوتا ہے، جس مورچے کو استعمال کر کے وہ اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف وہ اقدام کرتے ہیں۔ جیسا کہ جا بجا انہوں نے اب غیر اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے جا رہے ہیں، کہیں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کہیں قرآن جلائے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب ان کو مسلمان اپنی زمین پر، اپنی ملکیت میں، اپنے ملک میں حق تصرف دے دیں تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک کی یہ سراسر خلاف ہے۔ اور پھر یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لبرل ہیں، تو یہ لبرل کا کیا مطلب؟ تو لبرل جو ہے یہ قرآن کی اصطلاح میں منافق کو کہا جاتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں منافق کو کہا جاتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر اسلام کرتا ہے، اسلام کو ظاہر کرتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے، مگر اندر خانہ وہ کفر کا معاون ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر غالب ہو جائے اسلام پر۔ اور اس کی جو وضاحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اس طرح فرمائی ہے، فرمایا کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، فرمایا کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے، ایک فریقاً ہدا، ہدایت پر قائم ہو گیا، کیا یعنی قرآن پر، قرآن کے احکامات پر، مصطفیٰ کریم کی حدیث پر، حدیث کے فرمودات پر اور شریعت پر اور فقہ کی جو فتاوی جات ہیں ان پر، یعنی اسلام پر قائم ہو گیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فریقاً ہدا، یہ گروہ ہدایت پا گیا۔ اور دوسرا گروہ انہی میں وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ گمراہی پر ثابت ہو گیا، گمراہی پر قائم ہو گیا اور اس پر کھڑا ہو گیا۔ کس وجہ سے کھڑا ہو گیا؟ اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کس طرح پتہ چلے کہ یہ گمراہی پر ثابت ہو گیا ہے، گمراہی پر کھڑا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشانی یہ بتائی کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ بے شک انہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے۔ اور یہ شیطان کون ہے؟ قرآن پاک میں پہلے پارے میں آیا ہے کہ منافق جو ہے
یہ وہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مسلمانوں کے جلسے میں ہوتا ہے، مومنین کے جلسے میں ہوتا ہے اور اسلامی اسمبلی میں ہوتا ہے، اسلامی جلسے میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اپنا اسلام کا اظہار کرتا ہے، اسلامی باتیں کرتا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اور اس طرح حدیث پا حضور کے فرمودات اور حضور کے فرمان بیان کر دیتا ہے، سنے سنائے، اور اس طرح وہ باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پکا مسلمان ہے۔ مگر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، تو جب وہ شیطانوں کے پاس جاتا ہے، شیطانوں سے مراد یعنی ائمۃ الکفر، جو کفر کے بڑے ہیں، شرک کے بڑے ہیں، گمراہی کے جو بڑے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان فرمایا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے جتنی بھی شرارتیں ہوتی ہیں وہ ان سے نکلتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان فرمایا جب ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کہتے ہیں انا معاکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں میں تمہارا گزارا کیسا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے تو تم کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور اسلام ظاہر کرتے ہو۔ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم ایسا کر کے ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا کہ ہم ان کو ٹھٹھے کی سزا دیں گے، ایک دن آئے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو ٹھٹھے کی سزا دے گا، اور اب تک یہ اس سرکشی میں طغیانی میں اپنی زندگی گزاریں، وقت آئے گا ہم پکڑیں گے اور اس ٹھٹھے کی سزا ان کو دیں گے۔ تو یہ ہے وہ دوستی کہ کفار مشرکین کے ساتھ اس طرح کی دوستی۔ اب یہ جو زور دیا جا رہا ہے کہ مندر بنے گا اور بنایا جائے گا، ہماری حکومت ہے، اور پھر حکومت کا پیسہ، عوام کا، مسلمانوں کا پیسہ، سب سے زیادہ مسلمانوں کا پیسہ، اور وہ لگا کر کے مندر بنایا جانا، تو یہ بالکل سراسر قرآن کے، حدیث کے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور فرمایا کہ لبرل وہ ہیں کہ جو گمراہی پر پکے ہو گئے، ثابت ہو گئے، اور ان کی ثابت قدمی یہ ہے کہ وہ شیطانوں کو، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اب یہ جو اس مندر کے مطالبے میں جن لوگوں نے جلوس نکالا ہے، تو وہ سب حضرات نے میڈیا پر دیکھا ہے کہ وہ جو اس میں آنے والی عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کو اسلام کے متعلق پتہ ہی کچھ نہیں۔ ان کو کہا جائے اسلام کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ کرنے والے یا تو قادیانی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، یا پھر مسلمانوں کے گھروں میں ہیں، لیکن ان کی دوستیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اس وجہ کر کے وہ مطالبہ مندر پر ثابت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ گمراہی پر پکے ہو گئے، یہ ان کے دوست ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر کے ہم اقلیتوں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں اور انسانی ہمدردی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور یہ انسان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ہمدردی کرنا حق بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھتے ہیں مگر ہدایت والے نہیں۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، یہ گمراہی پر پکے ہو گئے ہیں اور گمراہی ان پر پکی ہو گئی ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک ہمارے پاکستان میں مذہبی جماعت کے قائد بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، انہوں نے اس دن انٹرویو میں صحافیوں نے سوال کیا مندر کے متعلق، تو انہوں نے جواب دیا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں، فتح بالسیف، تلوار کے زور پر، گولی کے زور پر جو فتح کیے جاتے ہیں، تو ان میں کافروں کا حق نہیں ہوتا کہ وہ مندر بنائیں یا وہ کوئی اپنی عبادت گاہ بنائیں، اور جو بغیر تلوار کے، بغیر لڑائی کے جو ملک حاصل ہو جائے صلح صفائی کے ساتھ، تو اس میں پھر آگے وہ بات گول مول کر گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ایک لیڈر اور ایک عالم اور ایک مذہبی رہنما اس کو زیب نہیں دیتی۔ واضح باتیں کرنا چاہیے تاکہ شریعت کی برتری ہو، قرآن و سنت کی برتری ہو، اور اسلام کی جو اہمیت ہے اور اسلام مذہب کی جو اہمیت ہے
اس کو برتری حاصل ہو اور پوری دنیا میں یہ پیغام جائے کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام مذہب ہے۔ تمام علماء سے اپیل ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرتے ہوئے، یہ ایک موقع ہے کہ اس پر وہ جو خاموش لوگ ہیں ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو تلوار سے ہوتا ہے تو وہ تو قوت حاکمہ کے پاس ہے، اور دوسرا ہے جہاد لسانی باللسان، زبان سے۔ تو علماء کا حق ہے کہ اپنی زبانوں سے اس کو ظاہر کریں اور اسلام کی برتری، شریعت کی برتری۔ اور پھر خواجہ آصف کا وہ جو اسمبلی کا بیان ہے، اس نے کہا ہے کہ کسی مذہب کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل نہیں ہے، یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے ہدایت دے کر کے تاکہ وہ دین حق کو، دین اسلام کو باقی دینوں پر غالب کریں۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اگرچہ مشرکوں کو، کافروں کو یہ بات پسند نہ لگے، اس کے باوجود ہم نے رسولوں کو دین اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مذہب کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب مجھے قبول ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کے آیا تو وہ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان والوں سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، فرمایا اللہ کے پاس جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے اور باقی کوئی مذہب مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ کسی مذہب کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، یہ اسلام کے، دین کے، ایمان کے، قرآن کے بالکل سراسر خلاف ہے، نصوص قطعیہ کا انکار ہے۔ اگر عمدن اس نے کیا تو اسلام سے نکل گیا، اور اگر عمدن نہیں کیا، سہون کیا، نسیانن کیا، ناسمجھی سے کیا، تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے اور نکاح بھی جو ہے وہ نیا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو اس نے کہی کہ میں نے عید کی نماز جو ہے وہ چرچ میں پڑھی ہے، تو عید کی نماز جو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، انفرادی فردن اکیلے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ تو وہاں چرچ میں اگر اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ جماعت کون تھے، کس جماعت میں پڑھی ہے؟ اگر عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ کیسی عید تھی؟ تو یہ مذاق ہے، یہ بالکل مذاق ہے اسلام کے ساتھ کہ میں نے عید کی نماز جا کے چرچ میں پڑھی ہے۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کافروں سے ملتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام، تم اسلام کی باتیں کرتے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ آصف صاحب نے چرچ میں جا کے نماز عید پڑھ کے اسلام کے خلاف، اسلام سے ٹھٹھا کیا ہے اور شریعت سے ٹھٹھا کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین سے ٹھٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا کرے، ہدایت دے، اور سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنی ووٹیں جو ہیں ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور ان کو ووٹ دے کر کے پھر اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، اور جب یہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کے پاس آتے ہیں اور ان کی منتیں کرتے ہیں، اور جب ووٹ لے کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں، تو پھر اقلیتوں کے تحفظ جو ہیں ان کو یاد آ جاتے ہیں، اقلیتوں کا تحفظ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو ختم نبوت پاک کے خلاف انہوں نے قدم کیا، اٹھایا ہے، وہ بھی سارے مسلمانوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو اس طرح اگر ووٹ دیتے ہوئے اب سوچنا چاہیے، آئندہ ووٹ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے یہ آئیں گے ہمارے پاس، تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ووٹ دیا تو دوبارہ اسلام کے خلاف اس طرح کے اقدام کیے، گردوارے اور مندر بنائے، تو پھر گویا کہ پاکستان کو دوبارہ ہندوستان بنانے کی سازش ہو رہی ہے کہ دوبارہ ہندوستان بن جائے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان غلبہ چاہتے تو ہندوستان کو بھی اپنے قبضے میں لا کر کے وہاں بھی اسلام کو رائج کرتے۔ کشمیر انہوں نے چھین لیا اور ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، بس کھڑے ہیں، اور وہ بیچارے وہاں مظلوم اس ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔